إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواہ البخاری و مسلم. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، انسان کی بھلائی کا مدار اس پر ہے کہ اس کا دل صحیح سوچ والا ہو، اس لیے کہ انسان کے اعمال اس کی سوچ اور اس کے ارادوں کے تابع ہوتے ہیں. جیسی سوچ ہوگی ویسی زندگی بنے گی. اچھی سوچ کا نتیجہ اچھی زندگی ہوتا ہے، اور سوچ میں جب بگاڑ آ جاتا ہے تو پھر زندگی میں بھی اس کے اثرات دکھائی دینے لگتے ہیں. جیسے جڑوں میں خرابی ہوتی ہے تو اس کے اثرات پورے پیڑ میں ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے پیڑ کی اصلاح کے لیے جڑوں میں پانی دیا جاتا ہے. انسان کا دل اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو انسان کے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن اگر دل بگڑ جائے تو دل میں پیدا ہونے والے ارادے بھی غلط ہوتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ انسان عمل کے لیے پہلے ارادہ کرتا ہے. ویسے ہی جیسے انسان کی گاڑی کا رخ جہاں ہوگا گاڑی وہیں جائے گی. تیر چلانے والا جہاں رخ کرے گا تیر اسی سمت میں جائے گا. لہٰذا تیر کو نشانے پر لگنے کے لیے، صحیح جگہ پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ڈائریکشن، اس کا رخ صحیح ہو. ذرا بھی وہ مقصد سے ہٹ گیا کہیں اور جا کے لگے گا. نشانے پر لگنے کے لیے اس کی سمت کا صحیح ہونا ضروری ہے. لہٰذا دل کی سمت صحیح ہو تو زندگی کی سمت صحیح ہوتی ہے، اور انسان صحیح جگہ پہنچتا ہے، منزل پر پہنچتا ہے. دل ارادوں کی جگہ ہے. سارے ارادے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور ارادے کا مدار انسان کی معلومات پر ہوتا ہے. انسان جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے، پسند کرتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے. لیکن صحیح غلط، اچھا برا، اس کی تمیز اگر دل میں ہو تو پسند بھی صحیح ہوگی اور انتخاب بھی صحیح ہوگا. لیکن اگر دل کے اندر تمیز نہ ہو، وہ صحیح کو غلط سمجھ لے، غلط کو صحیح، برے کو اچھا اور اچھے کو برا، یا برے کو اور غلط کو جاننے کے باوجود اسی کو چنے، اس وجہ سے کہ وہ آخرت کو بھلا بیٹھا ہے اور آخرت کی بجائے فائدہ اور دنیا کی لذت دیکھ رہا ہے، تو ایسا انسان غلط چنتا ہے. یا تو انسان غلط چنتا ہے غلط معلومات کی وجہ سے، معلوم ہی نہیں صحیح کیا ہے، غلط چن لیا. یا پھر انسان غلط چنتا ہے جانتے بوجھتے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن دل چاہ رہا ہے. اس کو معلوم ہے شراب پینا غلط ہے، اس کو معلوم ہے بے حیائی غلط ہے، اس کو معلوم ہے موسیقی سننا غلط ہے،
لیکن اس کے باوجود نہ کانوں کی حفاظت کر رہا ہے نہ آنکھوں کی. کیوں؟ اس لیے کہ دل اس کی طلب کرتا ہے جبکہ معلوم ہے غلط ہے. تو زندگی میں انتخابات دو طرح کے ہوتے ہیں. غلطی دو طرح سے ہوتی ہے. یا تو اس کو معلوم ہی نہیں صحیح کیا ہے، اس نے اٹھا کے شربت سمجھ کے شراب پی لیا غلطی سے، معلوم نہیں تھا اس کو. یا اس کو معلوم نہیں تھا کہ ریشم کا لباس مردوں کے لیے حرام ہے، سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے. نکاح میں اس نے سونے کی انگوٹھی پہن لی، معلوم نہیں. وہ سمجھتا ہے یہ زینت جیسے باقی زینت ہے، یہ بھی ہے، معلوم نہیں. تو ایک بگاڑ آتا ہے معلومات کے غلط ہونے کی وجہ سے، کہ انسان کی زندگی میں بہت ساری غلط چیزیں ہوتی ہیں. جیسے ایک بڑا طبقہ عورتوں کا یہ سمجھتا ہے کہ بس دل میں اگر سچائی ہو اور دل میں حیا ہو تو پردہ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، بس سر پہ دوپٹہ رکھ لینا کافی ہے، پورا پردہ ضروری نہیں ہے. ہم حیا والے ہیں، ہم شرم والے ہیں، ہم غلط کام نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا کے چلتے ہیں. اور ہوتی بھی ہیں ایسی عورتیں، مزاج میں وہ چیز ہوتی ہے، غلط راستے پہ نہیں جائیں گے، لیکن معلوم نہیں کہ پردہ ضروری ہے. چاہے دل صاف کتنا ہی کیوں نہ ہو، پردہ ضروری ہے. یا پردہ کرتی ہیں لیکن ان کی لسٹ کس سے پردہ کرنا چاہیے کس سے نہیں کرنا چاہیے ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ گھر میں جو لوگ ہیں ان میں سے ہر ایک سے بے پردہ رہ سکتے ہیں. پھر اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں کزن ہیں، سب سے چلتا ہے بے پردگی، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو بھائی تو ہے نا. تجارت میں آدمی بعض اوقات بہت ساری حرام چیزیں ہیں، اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ چلتا ہے. بعض اوقات اتنا جہالت، اس کے اندر اتنی جہالت ہوتی ہے، سمجھتا ہے کہ سود لینا غلط ہے، دینا غلط نہیں ہے. کیوں؟ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جو مسلمانوں کا نہیں ہے، تو سود لینا غلط ہے لیکن دینے کی گنجائش ہے. وہ یہ سمجھتا ہے، لے تھوڑی نہ رہیں. ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان نہیں جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور غلط میں واقع ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ فہرست عقیدے میں بھی ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ درگاہوں پر جانا غلط نہیں ہے، یہ اللہ والوں کو ماننا ہے، ان کے احترام کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی قبروں پر جھکیں. سجدہ کرنا اس کو غلط نہیں سمجھتا ہے. وہ نبی کی محبت میں نبی کی پیدائش کا دن منانا غلط نہیں سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ بھی چلتا ہے، غلط نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے یہ اچھا ہے کہ لوگ اپنے اولاد کی پیدائش کا دن مناتے ہیں. ہماری اولاد بلکہ ماں باپ سے بھی بڑھ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو جب اپنی اولاد کا مناتے ہیں اور شادی کی اینیورسری مناتے ہیں اولاد اور بیوی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ اس کو معلوم نہیں ہے، اس نے دین سیکھا نہیں. معلومات غلط، فیصلے غلط، زندگی غلط، اعمال غلط. لیکن کبھی معلوم ہوتا ہے ہاں بھائی ڈھول تاشے غلط ہیں، لیکن شادی میں رشتہ دار ہیں، مان کے چلنا پڑتا ہے. ہاں غلط ہے لیکن کیا کرے مول صاحب، کوئی سنتا نہیں ہے. جانتا ہے جھوٹ بولنا غلط ہے لیکن تجارت میں جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ بکے گا کیسے اگر جھوٹ نہیں بولوں گا تو بکانا ہے. جانتا ہے نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے اور پرائی عورتوں کو دیکھنا، بے پردہ عورتوں کو دیکھنا صحیح نہیں ہے، اس کا دل پر برا اثر پڑتا ہے. لیکن کیا کہیں، عادت سے مجبور، اس کی خواہش دل کی جوان ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، تو نگاہوں کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے. وہ ہر چلنے پھرنے والی عورت میں، لڑکیوں میں تلاش کرتا ہے کہ میرے لیے کون صحیح ہے کہ نہیں. کالج کے باہر کھڑے ہو کر دیکھتا رہے گا، چوک میں کھڑا ہو کر، نائی کی دکان کے باہر،
یا پان کی ٹپری پر کھڑے ہو کر بس مشاہدہ کرتا رہے گا، اور بہو بیٹیاں لوگوں کی آ رہی جا رہی ہیں، اپنی آنکھوں کی ہوس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے گا۔ معلوم ہے غلط ہے، کیوں معلوم نہیں؟ ایسا نہیں ہے، اس کی بہن کو اگر کوئی دیکھے تو پسند نہیں کرتا اس کو، تو اس کو معلوم ہے ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اسی ٹپری پر کھڑا ہوا ہے اور اس کی بہن جا رہی ہے اور اس کا کوئی دوسرا لڑکا کوئی اس کو گور رہا ہے اور سیٹی مار رہا ہے، پسند کرے گا اس کو؟ لڑائی پر آ جاتا ہے، کیا سمجھایا میری بہن ہے وہ، تو باقی جو دوسری جا رہی وہ کسی کی بہن نہیں ہے کیا؟ تیری بہن ہے دنیا میں؟ اس کو معلوم ہوتا ہے یہ غلط ہے، احساس بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ لذتوں کی طلب میں کھویا ہوا ہوتا ہے اور اتنا پردے اس کے اوپر جمی ہوتی ہیں کہ احساس کمزور ہو جاتا ہے، غلط کا احساس اتنا نہیں ہوتا ہے، یا ہوتا بھی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس معاملے میں کمزور ہوں، پاپی ہوں، میں چلتا، معافی مانگ لیں گے، بہت سارے دھوکے اپنے آپ کو دے کر اس غلط پر قائم رہتا ہے۔ یہ دل کے بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ پچھلے درس میں اس کا حل ہم نے دیکھا تھا کہ 2 کام کرنے ضروری ہیں معلومات کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے: تصفیہ، اور نفسانی خواہشات کے غلبے کو، تسلط کو ختم کرنے کے لیے جذبات کے، چاہتوں کے، خواہشات کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے تزکیہ۔ تو جہالت کا علاج تعلیم ہے، ایجوکیٹ کرو، بتاؤ صحیح کیا، غلط کیا، حق کیا، ناحق کیا، باطل کیا، حلال کیا، حرام کیا، راجح کیا، مرجوح کیا، صواب کیا، خطا کیا، بتایا جائے اس کو۔ تعلیم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جہالت کا حل تعلیم ہے۔ ایک بڑا امت کا بڑا حصہ ہے جو جہالت میں پڑا ہوا ہے، معلوم نہیں، ایجوکیٹ کرو۔ لیکن مسئلہ صرف ایجوکیشن کا نہیں ہے، کیونکہ انسان جانتے ہوئے بھی غلط کاموں میں پڑتا ہے۔ تو سماج کی اصلاح کے لیے صرف یہ بتا دینا کافی نہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے 5 ٹائم کی نماز چھوڑنا غلط، تو صرف بتانے سے چلے گا؟ مولوی صاحب بول رہے 5 ٹائم کی نماز پڑھنا فرض ہے، جان لو جتنے بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اثر میں آنا ہے تم لوگوں کو، نہیں آتے، سن کے بھی نہیں آتے۔ تو مسئلہ معلوم ہوا کہ معلومات کا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ان کو معلوم نہیں اس لیے اثر میں نہیں آئے، مسئلہ سستی کا ہے، مسئلہ سستی کا ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ ناچ گانا حلال ہے کیا حرام ہے، اس بارے میں علماء کا ہم کو نہیں معلوم صحیح بات کیا، ایسا نہیں ہے، معلوم ہے اس کو۔ بے حیائی غلط ہے، معلوم ہے اس کو، لیکن معلوم ہونے کے باوجود اس میں کیوں واقع ہوتا ہے؟ سیلف کنٹرول نہیں۔ کچھ گاڑیاں ہوتی نہیں ایسی، یہاں دبائے تو وہاں جا کے رکتی ہے، کیوں ایسا ہوتا؟ بریک کمزور ہے، بریک لگاتا ہو، ارے مت کر غلط ہے، لیکن پھر گاڑی آگے جا کے رکتی ہے، وہاں نہیں رکتی، جا دبایا، ہو جاتا اس سے غلط کام، اور پھر بولتا اللہ معاف کر، غلط کیا میں نے، نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا، کتنا کوشش کیا رکنے کی لیکن نہیں رک پایا، غصے میں آیا، زبان پہ کنٹرول کیا، گالی دے دیا، تجارت میں کسٹمر کو بچانے کے لیے جھوٹ بول لیا، امانت رکھی گئی تھی، خیانت کر لیا، نگاہوں کی حفاظت نہیں کیا، سوچا روکا دل کو، لیکن ویڈیو دیکھ ہی لیا، یوٹیوب پہ آیا ہوا، نہیں رہ سکا، ہو کنٹرول نہیں کر سکا، دیکھ ہی لیا اس نے۔ دیکھیں گے تو صحیح کیا بھیجا ہے ہمارے پیارے نے، دکھ رہا ہے جبکہ ناچ گانے کی تصویر دکھ رہی ہے، لیکن دیکھ لیا، کنٹرول نہیں۔ کبھی اندر سے کنٹرول نہیں، کبھی باہر سے لوگ کر رہے ہیں تو ان کے بیچ میں، کالج میں سب ناچ گا رہے ہیں تو پکنک پہ یہ بھی شریک ہو گیا، اس نے بھی گانے میں آواز ملا لی، سب کے
سب گا رہے ہیں تو بس میں یہ بھی گا رہا, بولے سب گا رہے تو میں چپ بیٹھوں. پریشر کی وجہ سے بھی کبھی کبھی یہ, تو اندر اتنا پریشر نہیں رہتا روکنے کا, بریک پاورفل نہیں ہے, پیچھے سے دھکا پاورفل تھا, گاڑی چلی گئی, لکیر پار کر گئی, اللہ کی حدیں پار کر گئی. تو یہاں مسئلہ معلومات کا نہیں ہے, یہاں مسئلہ کس کا ہے؟ سیلف کنٹرول, ڈسپلن. تو معلوم ہوا کہ سماج کی اصلاح میں صرف معلومات پھیلا کے آپ سماج کو اچھا نہیں بنا سکتے, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ دینی حدیں بھی آپ چھوڑ دیں, اسلام, عیسائیت اور جوڈائزم اور دوسرے مذاہب جتنے بھی ہیں, دوسرے ادیان جتنے بھی ہیں, سب میں ہیں ظلم نہیں کرنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, چوری نہیں کرنا چاہیے, غلط کام نہیں کرنا چاہیے. عموماً سارے ادیان میں اس طرح کی بیسک تعلیمات ہیں, لیکن دنیا میں آپ دیکھیں کون پالن کرتا اس کا, کون فالو کرتا ہے اس کو؟ تو معلوم نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ معلومات کے ساتھ ساتھ انسان کی فطرت بولتی ہے غلط ہے. ایک چھوٹا بچہ جو کسی یونیورسٹی سے فارغ نہیں, نہ دینی نہ دنیاوی, اس کو بھی معلوم ہے ظلم غلط ہے, اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظلم غلط ہے, میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, اس کو اندر سے فیل ہوتا ہے, اس کی فطرت بولتی ہے غلط ہے. یہ بہت ساری اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جس کا ایجوکیشن نہ بھی ملے تو انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ یہ غلط ہے, کہ جانور کو نہیں مارنا, انسان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا, کسی کا دل نہیں توڑنا, دھوکہ نہیں دینا, چوری نہیں کرنا. انسان کی فطرت بولتی ہے غلط ہے, لیکن پھر بھی انسان کرتا, کیوں؟ تو اگر صرف آپ بتائیں لوگوں کو تو اس سے کام ہونے والا ہے نہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں آلریڈی معلوم ہیں, آپ بتا کے کیا نیا دے رہے ان کو, بہت سنے ہم نے یہ. تو کیا سننے سے سماج بنا؟ نہیں. بلا شبہ سننا, بولنا یہ ایک حصہ ہے کہ سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے بھی ہوتا ہے. بعض اوقات آدمی بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے, یاد دہانی کے طور پر بولتے رہنا پڑتا ہے, لیکن کیا یہ کافی ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, بس اتنا بتایا جائے؟ اس کے ساتھ ایک اور چیز ضروری ہوتی ہے, وہ ہے تزکیہ, کہ انسان کو اس کی ایمانی قوت کو اتنا مضبوط بنایا جائے, اس کے دینی جذبات کو اتنا قوی بنایا جائے کہ اس کے لیے خود برائیوں سے رکنا آسان ہو جائے. موٹے الفاظ میں اس کا بریک مضبوط کیا جائے, اس کی گاڑی کرنے کے کاموں میں رفتار سے دوڑے, دھکے کی ضرورت نہ پڑے, اور برے کاموں میں بریک مار کے بھی گاڑی رک رہی نہیں, ایسا نہیں ہو. تو گاڑی کا پک اپ بھی اچھا ہو اور بریک بھی اچھا ہو. صحیح ہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ راستہ معلوم ہے لیکن نہ پک اپ ہے نہ بریک صحیح ہے, کیا ہوگا؟ گڑبڑ ہوگی. زندگی کے سفر میں یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ نیک کاموں میں گاڑی پک اپ جلدی لے, دھکا مارے تو بھی نہیں چل رہی گاڑی, ایسا نہیں ہو. خیر کے کاموں میں وہ جلدی کرے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں کے برابر ہے اور زمین کے. تو دوڑو, جلدی کرو. جمعہ کا دن ہے, کیا کہا گیا؟ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ, اللہ کی یاد کی طرف, اللہ کی نصیحت کی طرف لپکو, جلدی کرو, لیٹ مت کرو, تجارت چھوڑ دو. ایسے کئی احکام ہیں کہ تم کو جلدی کرنا ہے, اس میں دیری نہیں, وقت نکل جائے گا. توبہ میں جلدی کرو, اپنی اصلاح میں جلدی کرو, گھر کو بہتر بنانے میں جلدی کرو, بچوں کی تربیت میں جلدی کرو. نہیں کرتا, ٹالتا رہتا ہے, ٹالتا رہتا ہے, ٹالتا رہتا ہے, وقت نکل جاتا ہے. سستی, کسی دن مستقل سستی پہ ہم کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. اس دور کا بہت بڑا مرض یہ ہے, کوئی ریزن نہیں ہے, صرف سستی. بے عملی کی بڑی وجہ سستی ہے. نیکیوں میں سستی, گناہوں میں چستی, گناہوں میں چستی. فلم دیکھنے جانا ہے تو ایڈوانس بکنگ کر لے گا,
پہلے سے ٹکٹ بک کر کے رکھے گا، بعد میں ملنے والا نہیں ہے، چاہے پھر وہ اسپورٹس ہو، چاہے وہ میوزک کا شو ہو یا کوئی اور چیز ہو، پہلے سے اس کو ایڈوانس میں. لیکن نیکی کے کاموں میں ٹالے گا. یہ جو گناہوں میں چستی اور نیکیوں میں سستی ہے، اس سے نفس کو نکالنا، کہ ایسا جذبہ دل کا بنے کہ آدمی نیکیوں کی طرف جلدی کرے، گناہوں میں رکنا آسان ہو. یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے کہ انسان علم کے تابع ہو، خواہشات کے نہیں. انسان علم کے تابع ہو، خواہشات کے نہیں. اس کو معلوم ہونا ہی کافی ہو جائے عمل کرنے کے لیے، کیونکہ اندر سے انرجی اتنی ہو کہ بس یہاں پتہ چلا اور یہاں آدمی نے کیا. اس کی عملی زندگی علم کے تابع ہو جائے. یہ تزکیہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، صرف معلومات کافی نہیں ہے. اور تزکیہ کے لیے تفصیل ہے کیسے ہو. اس کا ایک ذریعہ جو تزکیہ نفس کا ہے وہ ہے واعظ و نصیحت. ایک بڑا ذریعہ اس کا ہے. آج اسی پہ ہم گفتگو کریں گے اور اس کے بعد اور باتیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو سماج کی اصلاح میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ واعظ و نصیحت کے ذریعے دلوں کو اللہ کی طرف، جنت کی طرف راغب کیا جائے، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، جہنم کا خوف پیدا کیا جائے، قیامت کے احوال کے بارے میں فکر مندی، موت کی تیاری کی فکر پیدا کی جائے. یہ ڈر اور یہ امید، یہ طلب انسان کو عمل پہ لاتی ہے. انسان کی زندگی میں دو بڑے محرک ہوتے ہیں، ایک طلب اور دوسرا ڈر. دونوں میں ڈر بڑا ہے. ذرا وہاں سے یہاں بیٹھو، اگر کسی کو بولیں گے مجھے بہت خوشی ہوگی تو سستی سے آئے گا، لیکن سانپ ہے وہاں پہ بولے تو سانپ بولتے ہی حرکت لوگوں میں زیادہ آئے گی، تیزی سے آئے گی. فضیلت سن کے آدمی اتنا عمل نہیں کرتا جتنا خوف سن کے کرتا ہے. برائے کرم ذرا گھر سے باہر تشریف لائیں، آپ کو گلدستہ دیا جائے گا تو اتنی آسانی سے پبلک نہیں آئے گی. لیکن گھر گرنے والا ہے، ابھی زلزلہ آ رہا بولے تو سب اس سے پہلے باہر رہیں گے. ڈر کی نفسیات، ڈر بہت بڑا محرک ہے، موٹیویٹر ہے، وہ ایکٹیویٹر ہے. وہ ڈر انسان کو حرکت میں لاتا ہے. اسی لیے انبیاء آ کے ڈراتے ہیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. دوڑو اللہ کی طرف، جہنم سے بچنے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے دوڑو اللہ کی طرف. کہیں اور بچاؤ نہیں ہے، کہیں اور پناہ نہیں ہے اللہ کے سوا. انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تمہیں کھلے طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں، واضح اور کلیئر کٹ ڈرا رہا ہوں. دیکھو ہلاک ہو جاؤ گے اگر نہیں بچاؤ کیا اپنا، تو تم کو دوڑنا پڑے گا اللہ کی طرف بچنے کے لیے. وہ ڈر انسان میں جب پیدا ہوتا ہے تو آدمی حرکت میں آتا ہے، برائیوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پر آدمی جا رہا ہے، سائیکل پہ جا رہا، پیدل جا رہا، پانی جمع ہوا ہے، یا گاڑی پہ جا رہا آدمی، مان لو اس کو بولیں گے صاحب ذرا وہاں سے جاؤ نا، تھوڑا ہم لوگوں کو کام ہے ادھر، کر کے جاتا آدمی، نہیں سنتا، وہیں سے جائے گا کیونکہ اس کو چاہیے جانا ہے، مجھ کو پہنچنا ہے گھر پہ جلدی، تو سنتا نہیں وہ. کیوں؟ تمہارا خیال کر کے میں کیوں، میرے حساب سے میں جاؤں گا، میرا فائدہ. لیکن وہی بولے صاحب رکو، وائر ہے وہاں پہ پڑا ہوا الیکٹریسٹی کا، اب بھی ایک آدمی کو لے جائے یہاں سے. آپ کی طرح ہی تو بھی سن رہا نہیں تھا. اگر یہاں سے جاؤ گے کیا ہوگا؟ شاک لگے گا، وہ آدمی جائے گا سٹاپ. پھر چاہے بولنے والا کوئی کارپوریٹر ہو یا مزدور ہو، کوئی بھی ہو، پولیس نہ بھی ہو، تو وہ سنے گا، اس کی برابر بازو سے جائے گا. کیوں؟ اب وہ ہلاک نہیں ہونا چاہتا ہے. لیکن ہلاک نہیں ہونا چاہتا ہے کا یقین اس کو ہے، ہلاک ہونے کا یقین اس کو ہے. وہ یقین ہے جو انسان کو حرکت میں لاتا ہے. انسان کی زندگی میں بے عملی کا مدار
عمل کرنے یا عمل نہیں کرنے کا مدار یقین پر ہوتا ہے. اگر یقین ایک دم مضبوط ہو تو نیکیوں کی طرف دوڑنا اور برائیوں سے رکنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن یقین اگر کمزور ہو تو نیکیوں کی طرف دوڑنے میں سستی ہوگی اور گناہوں سے رکنے میں بھی سستی ہوگی. یقین کتنا مضبوط ہے. وہ یقین اگر زندگی میں آ جائے تو زندگی بہتر بنتی ہے، اور یقین دل میں ہوتا ہے. لیکن یقین کے لیے کیا ہے؟ یقین کے لیے صحیح سلیقے کے ساتھ واعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھنا، وہ کیفیات دل پر طاری ہو، خالی وہ میموری کا حصہ نہیں ہو، دل پر اس کا اثر ہو. سماج کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ایجوکیٹ کرنے کی مجلسیں ہوں، معلومات میں اضافے کی مجلس ہوں، وہیں پر واعظ و نصیحت کی بھی مجلسیں ہوں. اور یہ بیلنس اگر ہمارا ہوا تو ہمارا سماج بہتر ہو سکتا ہے. جہالت کا علاج تعلیم ہے، اور بے عملی کا علاج، بے دینی کا علاج واعظ و نصیحت کی مجلسیں ہیں، جیسے یہ مجلس ہماری ہے. کہ ایسی مجالس جس میں براہ راست انسان کے قلب کو مخاطب کیا گیا ہو. اور یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ترغیب اور ترہیب. کیونکہ دو جذبات کون سے ہیں جو دل کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں؟ کون سی جذبات ہیں؟ امید اور خوف. بھائی صبح جاتا ہے آدمی تھکا ہوا ہے، رات میں نیند نہیں ملی، پھر بھی آفس جا رہا، پھر بھی پھیری کے لیے جا رہا، پھر بھی رکشہ لے کے جا رہا، پھر بھی محنت مزدوری کے لیے اپنے ہتھوڑے لے کے جا رہا. کیوں؟ دل تو نہیں چاہ رہا جانے کے لیے، لیکن امید ہے پیسہ آئے گا، خوف ہے بھوکا مروں گا، اگر میں کروں گا نہیں تو گھر میں کون کرے گا، کھائیں گے کیا. نقصان کا خوف اور کچھ پانے کی امید. مان لیجیے آدمی بستر تھکا ہوا بستر پہ پڑا ہوا ہے، بھی بول رہی ذرا تھوڑا سا دودھ لے کر آئیے بچوں کے لیے. نہیں جاتا میں، کسی اور کو بھیجو، تم خود جا کے لے آؤ. ذرا اٹھیے تو صحیح. بولا نہیں بہت تھکا ہوا ہوں، نہیں اٹھ سکتا میں، اب بس سونا چاہ رہا ہوں میں، کچھ اور نہیں چاہیے مجھ کو، کھانا بھی مت دینا مجھ کو. اتنے میں کوئی دستک دروازے پر ہوئی، دروازہ کھولا گیا، بیٹے نے کھولا، بیوی نے پوچھا کیا ہے؟ بولے فلاں صاحب نے آپ کے شوہر کے لیے یہ 5 لاکھ روپے بھیجے ہیں، دے دیجئے ہم لوگ کو. نہیں، انہی کو ہینڈ اوور کرنا ہے. کیا ہے یہ فلاں ان کے رشتہ دار مر گئے، مرتے وقت بول کے گئے ان کو 5 لاکھ دو، 1/3 میں سے ان کو بھی دیے. بہت دور کے رشتہ دار ہے، مرے وہ، ان کو بھی معلوم نہیں، لیکن انہوں نے بول کے مرے تھے کہ اس بچے کو دینا، میرے فلاں پوتے نواسا جو بھی ہے اس کو دینا میرے. اب بیوی آگے بول رہی ہے وہ کوئی مہمان آ ملنے کے لیے آپ سے، بول دو میں سویا ہوا ہوں. 5 لاکھ دینے کی بات کر رہے ہیں کچھ. اب وہ سویا رہے گا؟ اب کوشش کر کے بھی وہ سو نہیں سکتا ہے. بلکہ اگر معلوم ہو جائے کل صبح ملنے والے ہیں تو رات میں نیند نہیں آئے گی اس کو، چاہے کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہو. پورے پلان بنائے گا وہ 5 لاکھ استعمال کیسے کروں گا کہاں مجھ کو پورا کیلکولیشن کرے گا. 5 لاکھ اس میں بچا کے رکھنا بھی ہے اپنے پاس، اس میں خرچہ بھی کرنا ہے، گڈو کا اسکول کا خرچہ ہے، زیورات دوں گا، دکان میں بزنس میں اتنا ڈالوں گا، پورا حساب لگائے گا. وہ نیوٹن بن جائے گا، وہ میتھس کا ٹیچر بھی نہیں کرے گا، ویسا کرے گا. کیوں اٹھ کے آیا وہ؟ ارے آئیے نا بیٹھیے، تھوڑی دیر پہلے بولا تھا جانے، بولا ان کو آ جاتے کسی بھی وقت پہ. لیکن اب اس کو معلوم پڑا کہ پیسے کی قیمت کیا ہے، پیسہ کتنا مفید ہے. جتنا پیسہ مفید ہے اس سے زیادہ نیکی ضروری ہے. پیسہ دنیا کی کرنسی ہے، نیکی آخرت کی کرنسی ہے. پیسہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے جیسے ہی آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد اعمال کا دور شروع ہوتا ہے، کرنسی چینج.
اچھا یہاں سے ہم دوسرے ملک کو جاتے ہیں تو یہاں کا روپیہ اس میں درہم دینار ڈالر میں کنورٹ کر بھی سکتے، پیسے کو نیکیوں میں کنورٹ نہیں کر سکتے آپ؟ کیا آپ بھر کے رکھ دیے اس کی قبر میں، پھر اب جا رہا، اب آخرت میں گیا تو یہ اتنے روپیے 50 لاکھ اس کے کنورٹ ہو گئے 50 لاکھ نیکیوں میں، نہیں ہوتا ایسا۔ وہ کنورٹ کرنے کے لیے یہاں نیکیاں کرنی پڑتی، اس کو صدقہ کرنا پڑتا ہے تو وہ کنورٹ ہوتا، نہیں تو نہیں ہوتا، وہ خود کرنا پڑتا۔ تو آدمی جب پیسے کی قیمت اس کو معلوم ہے، اس کے لیے آدمی تھکن کو چھوڑ کے عمل پر آتا ہے۔ وہی آدمی نیکیوں کی قیمت اس کو معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے، یقین کی کمزوری کی وجہ سے اپنا بستر چھوڑ کے نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے۔ کیوں؟ پیسے کی قیمت معلوم ہے، نیکیوں کی قیمت معلوم نہیں ہے۔ معلوم نہیں، ایسا نہیں ہے، مسئلہ علم کا نہیں ہے، مسئلہ یقین کا ہے۔ اور بعض اوقات سرے سے یقین ہے ایسا بھی نہیں رہتا، یقین ہی نہیں ہم کو نیکیاں کام آئیں گے، مانتا ہوں اس بات کو، یقین ہے، پر یقین کیسا ہے؟ ٹمٹماتا دیا ہے جس سے گھر کے ایک ہی کونے میں اجالا ہو رہا، پورے گھر میں نہیں۔ اجالا کتنا ہے؟ اتنا ہے۔ رات میں فون آن کیا اندھیرے میں تو کتنا اجالا ہوتا؟ اتنا ہی، پورے گھر میں روشنی نہیں ہوتی اس سے، تو اس کے دل کے ایک کونے میں اجالا ہو جاتا، بس اس سے زیادہ اجالا نہیں ہو پاتا۔ تھوڑا سا ایمان یقین کا تھوڑا سا ایسا پاورفل ہو کہ پورا دل روشن ہو جائے اس کا، کہ پھر دل سو نہ پائے۔ روشنی اتنی کمرے میں ہو، نیند آتی نہیں آتی، پھر دل بیدار رہے ہر وقت، اتنا نور ہو اس کے دل میں کہ دل سو نہیں پائے غفلت کی نیند۔ وہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے واعظ و نصیحت ضروری ہے، خصوصاً انسان کو فکر ہو آخرت کی، ڈر ہو بربادی کا، قیامت کے احوال، قبر کے احوال، جہنم کے احوال، اس کا ڈر اس کے دل میں ہو۔ تو مجالس میں اس طرح کی باتیں ہونا ضروری ہے۔ جو موت کو بھول جائے وہاں سے بربادی شروع ہوتی ہے۔ جب آدمی موت کو بھول جاتا ہے، گھروں کا حال بھی ایسا ہے، موت کی بات کرو تو کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ تمہارے دشمن کہتے ہیں ہمارے گھروں میں، موت کی بات ہمارے گھروں میں کتنی ہوتی بتائیے، کہ مریں گے تو کیا ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی کتنا ڈسکس ہوتا ہے اس بارے میں۔ ہم صرف زندگی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، موت کی نہیں۔ جب موت کی بات ہی نہیں ہوگی، موت کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا تو اس کی تیاری کی بات کب ہوگی؟ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کب کریں گے جب موت کا ڈسکشن ہی نہیں ہے؟ سفر میں جانا ہے اس کا ڈسکشن ہی نہیں ہے تو اس کی تیاری کی بات کہاں سے آئے گی؟ بھائی جانا ہے کل، بیگ پیک اپ کرنا ہے، دیکھو کوئی چیز رہنا نہیں چاہیے، اپنے کو پکنک پہ جانا ہے، سسرال جانا ہے، فلاں کی شادی میں جانا ہے، سارا سامان اپنے کو لے کے جانا ہے، کوئی چیز کم نہیں پڑنا چاہیے، ڈریس برابر رکھے، موزے ٹوپی ایک رومال سارا رکھے، گفٹ دینی ہے، یہ کرنا وہ کرنا سب رکھو، پیسے برابر لے لیے، سب چابی ابھی لے لیے گھر کی، سب ٹھیک ٹھاک۔ جب سفر میں جانا ہے تو سفر میں لگنے والی چیزوں کی تیاری اور اس کو لے لینا، بیگ پیک اپ کرنا، برابر گن لو بیگ کتنے ہیں، تب ہوتا ہے۔ سفر کا ہی تذکرہ نہیں گھروں کے اندر، اور اچانک آدمی سفر پہ نکل جاتا ہے۔ سفر پہ کیسا نکلتا ہے؟ وہ خود نہیں جاتا، وہ فرشتہ آتا اور اس کو لے کے جاتا ہے، روکنے والے روک نہیں پاتے اس کو۔ تیاری نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہی چلے جاتے ہیں، تیاری نہیں ہے، تیاری نہیں کیا تھا۔ اس تیاری کے لیے موت، قبر، جنت، جہنم اور قیامت، اس کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے، اس کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے، نہیں دل مردہ ہو جاتا، دل سخت ہو جاتا، غفلت میں پڑ جاتا، اور گناہ پر گناہ ہوتے اور توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دلوں کی اصلاح کے لیے مجالس رکھیں، جس میں دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان کے علاج کے بارے میں گفتگو ہو۔ شرک کی بیماری، شک کی بیماری، تکبر کی بیماری، حسد کی بیماری، غفلت کی بیماری، قساوت کی بیماری،
حرص کی بیماری، کتنی بیماریاں ہیں، کتنی ساری بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کے علاج کے بارے میں اور ان کے نقصانات کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے. دل کی اصلاح ساری چیزوں کی اصلاح پر مقدم ہے. افسوس کہ آدمی اپنے ظاہر کی اصلاح میں اتنا لگا رہتا ہے کہ اپنے باطن کو مزین نہیں کر پاتا ہے. بھائی کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہے، کسی کے نکاح میں جانا ہے، کسی آفس کی میٹنگ میں جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ نہاتا ہے، بدبو نہیں آنا چاہیے، صاف ستھرا دکھنا چاہیے، شیمپو لگائے گا، بال وال صحیح ہونا چاہیے ایک دم، ہاں اچھے سے، ایسا صابن جس سے خوشبو بدن میں بھی آئے، کپڑے صاف ستھرے، نجاست نہیں، گندگی نہیں، داغ دھبے والے نہیں، اور دھول مٹی نہیں، ایک دم دھوئے ہوئے، پریس کیے ہوئے ایک دم، پھر اس پہ سے عطر بھی لگائے گا، اچھا ہاں، بال کی سیٹنگ کے لیے نئی نئی چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ بھی لگائے گا، کنگھی کرے گا برابر ٹھیک ٹھاک، اوپر سے کچھ اور بھی لگائے گا کہ ایک دم سکن کیئر. عورتوں کا تو معاملہ اور زیادہ اس میں وسعت ہے، اس میں ہاں ان کی لسٹ بڑی ہے، زیورات پہنیں گی، یہ کریں گی، کنگن اور یہ وہ سب مزین ہو کے جائیں گے. نکاح میں جانا ہے، فلاں کے گھر پہ جانا ہے، فلاں سے ملاقات کے لیے جانا ہے. اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ لیکن اس میں تو یہ سارا اتار لیتے ہیں نا، کپڑے اتار لیتے ہیں، زیورات اتار لیتے ہیں، گھڑی انگوٹھی سب کچھ، والیٹ یہ وہ سب اتار لیتے، اور سادے پانی سے غسل دے کے اس کو کپڑے میں لپیٹ کے ڈال دیتے قبر میں. اب ملاقات کرے گا تو یہ ظاہر کے ساتھ ملاقات کرے گا، اندر والا تو کیسا ہے، تو نے اپنے آپ کو اندر سے کیسے بنایا، باہر سے نہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تمہاری صورتوں سے اللہ کو کچھ لینا دینا نہیں، گورا تھا، کالا تھا، خوبصورت تھا، بدصورت تھا، کچھ لینا دینا نہیں ہے. کتنا مالدار تھا، بڑے گھر کا تھا، چھوٹے گھر کا تھا، سید تھا، خان تھا، شیخ تھا، پٹھان تھا، کیا تھا تو، اللہ کو اس سے کوئی یہ نہیں. نبی کا بیٹا ہو تو بھی کچھ نہیں، اس کی زندگی میں دین تھا کہ نہیں تھا. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، کہ اس کا دل کیسا تھا. يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں کام آئے گا تو یہ کہ آدمی اللہ کے پاس قلب سلیم، ٹھیک ٹھاک، صحیح سالم سلامت دل لے کر آیا. معلوم ہے کہ ساری جو ہے اصل چیز، قیمتی چیز سب سے زیادہ دل ہے، جس کو بہتر بنانا ضروری ہے، جس کو خوبصورت بنانا ضروری ہے، جس کو پاک صاف بنانا ضروری ہے. ہم چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں اور ساری کپڑے اور ان چیزوں میں ان کو خوبصورت، بلکہ گاڑی پہ بیٹھنے کے پہلے اس کو بھی پوچھ رہے ہیں برابر، چاہے بائک ہو چاہے کار ہو، باہر جانا ہے برابر گلاس پوچھ رہا اس کا، ہاں پورا صاف ستھری دکھنا چاہیے. بھائی تو جا رہا اللہ کے پاس، اپنے دل کو صاف ستھرا کیا کہ تو، اللہ دل دیکھتا ہے، دل میں کتنی گندگیاں ہیں، یقین میں خرابی، تواضع نہیں، تکبر ہے اس میں، بے فکری اس کے اندر ہے، حرص دنیا کی ہے، آخرت کی طلب سے زیادہ دنیا کی طلب ہے. زہد اس میں نہیں ہے بلکہ دنیا کی حرص ہے، حسد اس میں ہے، خیر خواہی نہیں ہے اس کے اندر، تکبر ہے، تواضع اس کے اندر نہیں ہے، شک کی چیزیں اس کے اندر ہے، پوری طرح سے نکلا نہیں ابھی تک، یقین اس کے اندر ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے. اللہ کی محبت ہے لیکن دنیا کی محبت اور رشتہ داروں کی محبت، بیوی بچوں کی محبت یہ زیادہ ہے اس کے اندر. اللہ کے لیے ان کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، ان کے لیے دین کو چھوڑ سکتا ہے. وہ کتنی نمازیں چھوڑتا ہے، کتنے احکام اللہ کے توڑتا ہے، لیکن بیوی کی چاہت نہیں توڑتا، بچوں کی چاہت نہیں چھوڑتا. دل کیسا ہے تیرا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ
خبردار، آدمی کے دل میں، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، پورے جسم میں ہاتھ پاؤں سارے اعضاء میں ایک ٹکڑا ہے خاص، اذا صلحت، اور بعض روایت میں صلحت صلح الجسد کلہ، اس کی اصلاح ہو جائے نا پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کی اصلاح ہو جائیں پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اسی میں بگاڑ آ جائے، گوشت کا ایک اتنا ٹکڑا ہے، وہ سینٹرل پیس ہے ایک باڈی میں، اگر اس میں بگاڑ آ جائیں پورے بدن میں کیا ہوتا ہے، بگاڑ کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ کیا ہے وہ ٹکڑا؟ دل، الا وہی القلب، آدمی کا دل ہے وہ۔ فیوز ہی خراب ہو جائے تو گاڑی میں ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے وہ، سٹارٹ ہی نہیں ہوتی گاڑی، ہاں کیا ہوتا ہے، سٹارٹر، سپارک پلگ بولتے، کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں وہ ہوتا ہی نہیں، کتنا بھی کک مارو آپ، باقی سب ٹھیک ہیں، گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوتی، اس کو صحیح کرنا پڑتا ہے۔ گھر میں اگر فیوز ہی خراب ہو جائے، پنکھا اپنی جگہ صحیح ہے، لائٹس اپنی جگہ صحیح ہیں، وہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، فریج اپنی جگہ صحیح ہے، مہنگا ہے، واشنگ مشین صحیح ہے، سب صحیح ہے، لیکن فیوز خراب ہو گیا، وہ خراب ہو گیا، پوری مشینیں بند، مہنگی ہیں نا، کرنٹ ہی جا رہا نہیں تو پھر کیا فائدہ، پورے بدن میں کرنٹ کہاں سے جاتا، یہاں سے جاتا، یہ صحیح ہے سب صحیح، یہ غلط ہو گیا سب گڑبڑ ہے۔ دل کی اصلاح پہ دھیان دینا چاہیے، لیکن افسوس کہ انسان زندگی بھر اپنے بدن، اپنے حتیٰ کہ چشمہ بھی پوچھتا برابر ٹائم ٹو ٹائم، اس پہ اسکریچز نہیں آنا چاہیے، الٹا مت رکھو اس کو، ڈاکٹر بولتا اس کو، برابر سنتا اس کو، بچوں کو چلاتا اگر الٹا رکھے تو، چشمہ بھی ذرا سنبھال کے، بعض لوگ ڈبہ لے کے گھومتے اس میں رکھتے، خراب نہیں ہونا چاہیے بھائی، مہنگا ہے، پروگریسو ہے، لیکن تھنکنگ اتنی پروگریسو نہیں ہے کہ چشمے کو تو صاف کر رہا ہے لیکن دل صاف نہیں کر رہا ہے، چشمے سے آنکھ سے چیزیں دیکھتا ہے لیکن یہ دل حق کو دیکھتا ہے، اگر یہ دیکھنے کی صلاحیت خراب ہو جائے، اس پر دھبے اسمج سارا لگ گیا اس کے اوپر، اس کے پار دکھ رہا ہی نہیں صحیح، اس کو غلط دکھ رہا، اس کو کلیئر دکھ رہا نہیں حق، کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اوپر گندگی جمی ہوئی ہے، آئینہ اب اس کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہو، جھوٹے ہاتھ بچے لگائے پورے آئینے کے اوپر، کھیل کھیل کے دکھتا اس میں چہرہ، جب تک کہ پوچھے نہیں اس کو۔ گاڑی کا شیشہ ہے، اس کے اوپر بچوں نے پنجے مارے پورے کھیل کے گلی کے، کالونی کے، اب دکھتا اس میں سے نہیں۔ آپ کو شیشے کی صفائی کا اتنا احساس ہے، صحیح دکھے گا نہیں، دل کی صفائی کا احساس ہے، اس سے صحیح نہیں دکھے گا آپ کو، کیونکہ حق کو دیکھنے کے لیے دل چاہیے، صرف آنکھیں نہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، سینوں میں موجود دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ حق کیوں نہیں دیکھتا آدمی؟ حق کیوں دکھائی نہیں دیتا ہے؟ خواہشات کے دھبے دل پر ایسے لگ جاتے ہیں کہ پھر دل کو حق دکھتا نہیں، جیسے شیشے کے اوپر دھبے لگے ہوئے ہوں اور بالکل اس طرح سے کچر پچر لگا ہوا اس کے اوپر، اس کے پار صحیح ڈھنگ سے دکھتا نہیں۔ ڈرائیور بھی رات میں گاڑی چلاتا کیا کرتا ہے، رکتا، سائیڈ میں روکتا، تھوڑا سا پوچھنا پڑے گا، کلیئر نہیں، لائٹ سامنے کیا ہو رہا، آنکھ پہ ایسا آ رہی ہے، کلیئر نہیں دکھ رہا، روک کے صاف کرتا ہے اس کو۔ شیشہ صاف ہونا چاہیے ورنہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ دل کا شیشہ صاف کیا، اتنا بڑا رسکی سفر کر رہا تو اس کو صاف کرنے کی فکر ہے نہ، وہ سیکنڈری ہے، جبکہ پرائمری ہے، یہ بڑا سفر، مین سفر یہ ہے تیرا، دنیا کا سفر اصل نہیں ہے، گاڑی والا سفر اصل نہیں ہے، وہ سفر جس میں تیرے ساتھ کوئی نہیں رہے گا، وہ سفر جس سے تو لوٹ کے نہیں آئے گا، وہ سفر جس کے پار یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، ٹھکانہ تیرا دو میں سے ایک ہی ہوگا۔ اس کے لیے دل کو صحیح کرنے کی فکر ضروری ہے۔ ہماری ہر بات، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر مشاہدہ اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں، ایک نظر جا کے واپس آتی ہے، دل پہ اثر پڑتا ہے۔
ایک لفظ زبان سے نکلتا ہے دل پہ اثر پڑتا ہے، ایک بات آدمی کانوں سے سنتا ہے دل پہ اثر پڑتا ہے، ایک قدم آدمی اٹھاتا ہے اس کے مقاصد اور اس کی نیتوں کی وجہ سے دل پہ واپس اس کا اثر پڑتا ہے، دل پہ اثر پڑتا ہے۔ دل کی حفاظت ضروری ہے۔ سماج کی اصلاح میں دل کی اصلاح کو اہمیت ہے۔ سماج سدھار دل سدھار سے ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء کیا کرتے ہیں؟ اچھا پبلک کیا ہوتی ہے؟ گورنمنٹ بدلے تو سب صحیح ہو جائے گا، بدلتے سب صحیح نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، زندگی کی کچھ شعبوں میں اچھائیاں آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر اچھی گورنمنٹ آئی اچھا ہوتا، سب اچھا نہیں ہو جاتا، کیونکہ گورنمنٹ کافی نہیں ہے، پبلک صحیح جی بھی کیا، حکومتیں بدل جاتی ہیں، لوگ نہیں بدلنے کی وجہ سے سماج بدل نہیں پاتا ہے۔ لوگوں کو بدلنا یہ نبیوں کی دعوت کا مرکز ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے جتنے نبی آئے انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے حکومتیں بھی سدھر جائیں بہت اچھی بات، لیکن وہ بھی تو لوگ ہیں، وہ بھی لوگ ہیں۔ اسی لیے بعض علماء کہتے تھے اقیموا دولت الاسلام فی قلوبکم تقم لکم فی ارضکم۔ شیخ البانی وغیرہ کہتے تھے اسلامی حکومت اپنے دلوں پر قائم کرو، تمہارے لیے زمین پر بھی قائم کی جائے گی۔ آج آدمی ہوتا دنیا میں ایسا چل رہا ہو، ایسا ہو رہا، معاشرہ بگڑ رہا ہوگا، تیرے دل پہ اللہ کی حکومت ہے کیا؟ گھر میں تو نمبر 2 پہ آئیں گے ہم لوگ، تیرے دل پہ اللہ کی حکومت ہے کیا؟ اسلامی حکومت تیرے دل کی زمین پر قائم کتنی ہے؟ شرعی احکام تیرے دل پر کتنے نافذ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ اور آدمی دنیا میں کرنے جا رہا ہوگا، کیسا ہوگا؟ گھر میں نہیں ہے، دنیا میں لا سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ چھوٹی دکان نہیں چلا سکتا، اس کے ہاتھ میں مال دے سکتے؟ دلوں کی اصلاح انبیاء کی دعوت کا مرکوز یہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا خبردار، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا اگر وہ صحیح ہو جائے جسم صحیح ہوتا ہے، وہ بگڑ جائے جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ آدمی کا دل ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سماج کو بہتر بنانے میں ہماری توجہ لوگوں کے دلوں کو بہتر بنانے کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر آپ دلوں کی اصلاح کے لیے کوئی نظام بناتے ہیں تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ سماج بہتر بنے گا۔ ویسے ہی جیسے پیڑ سوکھ رہا ہے، ٹھیک سے پھل نہیں دے رہا، پتے جھڑ رہے اس کے، شاخیں ایک دم سوکھی ہو جا رہی، پانی کدھر دیتے؟ کدھر دیتے پانی؟ ہاں پتوں کو، پتے باندھتے اس کو، کیا کرتے؟ پھل چپکاتے اس کو، پانی کہاں دیتے؟ جڑوں میں۔ بولے اوپر سوکھ رہا اور تم نیچے پانی دے رہے، عقل ہے کیا؟ بولے تیرے کو عقل ہے کیا؟ یہاں سے سب جاتا، اصل جگہ یہ ہے، یہاں جائے گا، یہاں سے ساری شاخوں میں جائے گا، جڑوں میں جائے گا، شاخوں میں جائے گا۔ ویسے ہی دل صحیح ہوگا، دل کے اثرات، پھر دل کے نتیجے میں آنکھ صحیح دیکھے گی، زبان صحیح بولے گی، کان صحیح سنیں گے، ہاتھ صحیح کام کریں گے، پاؤں صحیح راستے پر چلیں گے۔ دلوں کی اصلاح ہونی ضروری ہے، سسٹم نہیں، دل۔ اور ہر ریولوشن آتا ہے سسٹم بدلو، سسٹم بدلو، سسٹم بدلو، بدلتا سسٹم حالات پہلے سے زیادہ برے ہو جاتے ہیں۔ ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت سے زیادہ ظالم ہوتی ہے۔ عرب سپرنگ کے نام پر لوگوں نے ریولوشن لائے ملکوں میں، کئی ملک ہیں وہاں افریقہ کے۔ آج حالت یہ ہے کہ وہ سارے ملک بگاڑ کا شکار ہے۔ جہاں سے شروع ہوا ٹیونیشیا، وہاں اب تک کی تقریباً 12 بار گورنمنٹ بدلی 10 سالوں میں۔ کیوں بدلی؟ ایک بدلے تو ایسا ہوتا یہ صحیح نہیں، دوسری بدلو صحیح ہو، حالات تو صحیح نہیں ہو رہے، حکومتیں بدلتی چلی جا رہی، پوری پبلک اسی میں بزی رہتی ہے۔ صرف حکومتوں کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں یہ کافی نہیں ہے،
اس کا ایک اپنا حصہ ہے، اس کا ایک فائدہ ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بدل گیا تو سب بدل جائے گا۔ اگر عیب آنکھ میں ہے تو صرف چشمہ بدلنے سے کام ہونے والا ہے؟ آنکھ کا بھی علاج کی ضرورت رہتی ہے بعض اوقات سے، کہ چشمہ بدل کے بھی صحیح دکھتا نہیں، ڈاکٹر بولتا ہے آپ کی آنکھ میں آپریشن کر کے وہ نکالنا پڑے گا، پردہ، آنکھ کا پردہ دور کرنا پڑے گا، خالی چشمہ بدلنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ابھی آپ کا کیس آگے گیا تھوڑا، جس کا نمبر بڑا ہو اس کا چشمے کا نمبر بدلنے سے دکھتا، آپ کا مسئلہ نمبر کا نہیں ہے، آپ کی آنکھ میں ہی پرابلم آ گیا، اب آنکھ میں ہی پردہ ہے، اب اس کو آپریشن کر کے نکالنا پڑے گا۔ اب چشمہ بدلنا کافی نہیں ہے، گورنمنٹ بدلنا کافی نہیں ہے، اب آپ کے اندر ہی پرابلم آئے، پورا سماج گندا ہو چکا ہے۔ حکومت بدلنے سے سب صحیح نہیں ہوگا، سماج کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سماج کی اصلاح میں بہت بڑا رول دلوں کی اصلاح کا ہے۔ ہم کو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ باہر سوچتے رہتے ہیں، اندر صحیح ہو جائے، یہ نبیوں کی دعوت کا مرکز ہوتا ہے، انسان صحیح ہو جائے، انسان صحیح ہو جائے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو واعظ کیا، بعد صلاۃ الغدات، فجر کی نماز کے بعد، موعظۃ بلیغہ، ایسا واعظ تھا کہ بلاغت کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ بلغہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، بلیغ جو دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے، جس میں الفاظ کا انتخاب ایسا ہو کہ وہ سن کے ہی دل کی گہرائیوں میں بات اتر جائے۔ موعظۃ بلیغہ، کیا ہوا اس کا اثر؟ ڈائریکٹ دل پہ اثر ہوا اس کا۔ ظرفت منها العیون وجلت منها القلوب، اس کا اثر یہ ہوا ظرفت منها العیون، ہماری آنکھیں اشک بار ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور وجلت منها القلوب، اور ہمارے دل دہل گئے، ہمارے دل دہل گئے۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ، اور اس کے بعد لمبی حدیث ہے، اور اس طرح کی کئی روایات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسی مجالس بھی ہوتی تھیں کہ جس کے اندر واعظ و نصیحت ہوتی تھی اور جس میں لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے تھے۔ جب انسان کو اپنی کوتاہیوں کا شدید احساس ہوتا ہے اور اپنے انجام کی فکر ہوتی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کی طرف دل جاتا ہے، اللہ کے احسانات انسان یاد کر کے اپنی کوتاہیوں پر نگاہ ڈالتا ہے، ذمہ داریاں کتنی باقی ہیں اور کیا ہوگا میرا، اس کی فکر پیدا ہوتی ہے، تو پھر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اللہ کے احسانات کا احساس اور اپنی کوتاہیوں کا استشعار، اس کا احساس، اس سے دل نرم پڑ جاتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر آنکھوں سے اشک بہنا شروع ہوتے ہیں۔ عوام کی اصلاح میں، سماج کی اصلاح میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ احساس پیدا کیا جائے۔ ہم جو اتنی پوری گفتگو کیے، بگاڑ کو دور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ صرف معلومات نہیں، معلومات کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ احساس۔ میری بات کو یاد رکھیں، زندگی میں تبدیلی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب دل میں احساس پیدا ہوتا ہے۔ احساس، ریئلائزیشن جس کو آپ کہیں، آدمی کو احساس جب ہوتا، کیا کر رہا تو، کیا کرنا چاہیے تجھ کو، کدھر جا رہا، کل کو مرنے والا ہے، تیاری نہیں کیا تو، احساس جب ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، موت آنے والی، موت آنے والی، موت جب کسی کو مرتا ہوا دیکھتا ہے، قریبی کو، تب واقعی اس کو موت معلوم پڑتی ہے۔ موت کس کو، اس دن احساس ہوتا ہے موت کا۔ ٹھوکر لگی تو خون نکلتا، درد ہوتا، دیکھتا ہے۔ جس دن خود کو ٹھوکر لگتی ہے اور درد ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے۔
بھائی فقر و فاقے میں سلف جیے، بہت مجاہدہ کیے، زہد کی زندگی جیے. جس دن گھر میں پیسہ نہیں ہوتا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور بھوک اس کی چادر بن جاتی ہے، اس دن احساس ہوتا ہے بھوک کس کو بولتے ہیں. احساس جب ہوتا ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ سلف کیسا جیے ہوں گے. میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھایا کیسا ہو رہا، وہ دو تین ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے ہوں گے تب کیسا ہوتا ہوگا ان کو. احساس تب ہوتا ہے. احساس تبدیلی لاتا ہے، صرف معلومات نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف انٹلیکچوئل کریچر نہیں بنایا، اس کو ایموشنل کریچر بھی بنایا ہے. اور اکثر انسان کے ایموشنز اس کو ڈرائیو کرتے ہیں. اکثر انسان کو ڈرائیور سیٹ پہ اکثر کون بیٹھا رہتا؟ حضرت ایموشن. اس کے جذبات ہوتے ہیں جو اس کو ڈرائیو کرتے ہیں. ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بچیاں، دو بیٹیاں اس کی، حضرت عائشہ کے گھر میں آئی حجرے میں، اور بھوکی تھی، پریشان تھی، کچھ کھانے کو مل جائے. حضرت عائشہ نے گھر میں کہیں سے، اب ان کے یہاں بھی تو ہوتا نہیں تھا بھائی، جو بھی تھا کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، 3 کھجوریں دے دی اس کو. اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، تیسری کھجور خود رکھی. سمپل میتھ ہے. بچیاں بھوکی تھیں، گپ گپ کھا لی. اب یہ باتوں میں رہی، اور اس نے پھر جب بچیوں نے کھا لیا پھر خود کھانے کے لیے کھجور منہ کی طرف کیا تو بچیاں اس کو دیکھنے لگی. وہ دیکھنا مانگنے کی نگاہ سے تھا. اب عقل یہ کہتی تم نے تمہارا کھایا نا، ختم، بیٹھو ابھی چپ، یہ میرا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ تینوں کو ایک ایک ملا تھا، تمہارا کھائی، تو کھائی نا، تو بھی کھائی نا، اب یہ میری ہے، نیچے دیکھو. لیکن جذبات، محبت، قربانی کیا سکھاتی ہے؟ تو اس عورت نے کیا کیا؟ جب بچیوں نے اس کو دیکھا تو اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کو دیا، ایک اس کو دیا، خود نہیں کھایا. عائشہ دیکھ رہی ہیں اس کو کہ ماں نے کیسا، بھوکی خود بھی تو تھی نا، لیکن اس نے کیا کیا؟ ایثار. وہ کھجور جو اپنی تھی، بچیوں کے کھانے کے باوجود جب ان کو اور بھوک لگی اس کو توڑ کے ان کو دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت عائشہ نے بتایا ایسا ایسا آج میرے گھر میں ہوا، ایک عورت آئی تھی اور ایسا ہوا، اور بچوں کو اس نے کھجوریں دی. آپ نے فرمایا تجھے کیا معلوم، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے اس کی مغفرت کر دی. ایک عقل ہے اور ایک دل ہے، جذبات ہیں. وہ جو انسانیت ہے، وہ جو جذبات ہیں انسان میں، وہ مرنا نہیں چاہیے. آج ہم عقل کی دنیا میں جی رہے ہیں، پروفٹ اینڈ لاس، اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے. بوڑھے ماں باپ ہیں، ان میں اپنا کچھ فائدہ نہیں ہے. ہاں، کمپنی کا باس ہے، پارٹی ہے، اس میں فائدہ ہے. آدمی اس کو اچھے سے بات کر رہا ہے، پیار محبت سے بات کر رہا ہے، اس کو ٹریٹ کر رہا ہے، اس کے لیے دعوت کر رہا ہے، ہوٹل میں اس کے لیے خرچہ کر رہا ہے، بزنس پراسپر ہوگا اس کی وجہ سے. وہی آدمی گھر پہ آ رہا ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، تمیز سے بات کرنے کو تیار نہیں، جھڑکتا ہے ان کو. کیا ہے؟ کمپنی کے باس کو ایسا نہیں بولتا ہے، باس تو باس ہے، پارٹی کو ایسا نہیں بولتا ہے، لیکن ماں باپ سے ایسی بات کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اس کو عقل بتا رہی ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بوجھ ہے. لیکن اس میں فائدہ ہے. عقل کے بنیاد پر اگر آدمی جینے لگے تو وہ جانوروں سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو عقل کے ساتھ ساتھ جذبات بھی دیے ہیں، اور یہی وہ جذبات ہیں جو انسان کو واقعی انسان بناتے ہیں، اس کو مشینوں کی لائن میں سے باہر نکال کے کھڑا کرتے ہیں. ورنہ مشین میں اس میں فرق کیا ہے؟ مشین بھی انفارمیشن پروسیس کرتی ہے، کمپیوٹر اس سے اچھا کرتا ہے، انسان بھی انفارمیشن پروسیس کرتا ہے. تو اس میں اور مشین میں فرق کیا ہے؟ اس کے پاس جذبات نہیں ہیں، اس کے پاس جذبات ہیں. یہ انسان ہے. اس نفع نقصان کی دنیا میں دھیرے دھیرے ہم لوگ
جذبات سے عاری ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے جذبات سرد پڑتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی اگر ندی میں ڈوب رہا ہو اور بچاؤ بچاؤ چلا رہا ہے، راستے پر ایکسیڈنٹ ہو کے پڑا ہوا ہو، بچاؤ بچاؤ چلا رہا ہے، ایک گلاس پانی تو دو بھائی، کوئی تو بھی لا کے، لیکن کوئی اس کو پانی نہیں دیتا ہے، سب مل کے اس کا ویڈیو نکالتے ہیں۔ وہ جیب سے موبائل فون نکالتے ہیں، پانی آرڈر کرنے کے لیے نہیں، پولیس کو فون کرنے کے لیے نہیں، ہاسپٹل کو فون کرنے کے لیے نہیں، وہ موبائل فون نکالتے ہیں اس کا ویڈیو کرنے کے لیے۔ وہ تڑپ رہا ہے اور یہ ویڈیو کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا سین ملنے والا نہیں ہے، یہ فلم نہیں ہے، یہ نقلی نہیں ہے، یہ اصلی ہے، یہ نادر کلپنگ ہے، یہ نادر ہے، یہ فوٹیج۔ اور پھر میں اس کو اپلوڈ کروں گا کہ دیکھو ایک چیز میرے پاس ایسی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، پھر لوگ اس کو لائک کریں گے۔ ہم مشینی دور میں مشینوں کی ترقی کے ساتھ ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ سماج کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم مشین نہ بنیں، صرف ہماری پروسیسنگ سپیڈ نہ بڑھے، بلکہ ہمارے جذبات، انسانی جذبات بھی اعلیٰ بنتے چلے جائیں۔ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، ہمارے دلوں میں لوگوں کا دکھ درد ہو، ہم دوسرے کی تکلیف خود محسوس کرنے والے بنیں۔ آدمی جا رہا تھا، ایک صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، جا رہا تھا، اس کو پیاس لگی، بیابان میں کہیں تھا، اب دیکھا یہاں وہاں ڈھونڈا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو کنواں ملا، چلو الحمدللہ، گیا کنویں میں، نیچے گیا کیونکہ پانی نیچے، گرمی کا موسم ہے اسی لیے تو پیاس لگی بھائی، پانی نیچے اترا ہوا ہے کنویں میں، تو اس کو بھی نیچے اترنا پڑا، ڈول وول کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک دم ایسی جگہ ہے جہاں کوئی جیتا نہیں بھائی، ڈول سے پانی نکال کے پیے گا، وہ کچھ ہے ہی نہیں ادھر، سب ابینڈنڈ پلیس ہے، وہ ایک دم کوئی ہے نہیں آس پاس، سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں کنویں میں، وہ اترا، سیڑھیوں سے نیچے اترا اور پانی پیا اور اوپر آیا۔ اوپر آیا تو اس نے دیکھا کتا بھی آیا ہے اور ہانپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، کتا سیڑھیوں سے نیچے نہیں اتر سکتا ہے، اور آس پاس کہیں پانی نہیں اور ریگستان۔ وہ آدمی جب اوپر آیا اس کا تو کام ہو گیا، اب چلے، وہ کتا میرا لینا دینا کیا ہے، میں پہچانتا ہوں اس سے، میرا کچھ ہے تو نہیں، اس سے کچھ فائدہ کیا ہے اس کے اندر میرا، یہ تو شکریہ بھی نہیں بول سکتا ہے، جانور ہے وہ، اس کو یاد بھی نہیں رہوں گا میں، نہ میرا اس سے کوئی لینا دینا ہے، نہ کوئی فائدہ ہے اس میں، نہ کوئی اور دیکھ رہا ہے کہ فوٹو نکال کے چلو میرا نام تو ہو، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ لیکن اس کے دل میں بات پیدا ہوئی، اس نے کیا کہا، اس کتے کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے مجھے ہو رہی تھی، احساس، جانور کا احساس۔ اس آدمی نے جانا دو، اب یہ خود تو جا نہیں سکتا ہے، میں جاتا ہوں۔ وہ پہلی بار اپنے لیے گیا تھا، دوسری بار کس کے لیے گیا، اس جانور کے لیے، کتے جیسے جانور کے لیے، اس کے لیے واپس نیچے گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ برتن تو ہے نہیں، پلاؤں کیسے، میں ہاتھ میں لے کے آؤں گا تو اوپر آنے تک پورا پانی ختم، لاؤں کیسے پانی اس کے لیے میں، تو چمڑے کے موزے وہ پہنا ہوا تھا، دماغ چلایا اس نے اور چمڑے کا موزہ اتارا اور نیچے سے پانی لیا، تو اس میں پانی ٹھہرتا ہے، چمڑے کی تھیلی میں پانی ٹھہرتا ہے، موزہ ہے وہ، اس نے اس پہ لیا پانی اور اوپر آیا۔ اچھا، اوپر آنے کے لیے دونوں ہاتھ سے پکڑ کے آنا پڑے گا، تو پاؤں کا موزہ اس نے دانتوں میں پکڑا پانی لے کے، اور اوپر چڑھ کے سیڑھی، ایزی تو تھا نہیں، گرا تو مرے گا، سیفٹی کے لیے اس نے کیا کیا، دانتوں میں پکڑا اور اوپر سیڑھی چڑھ کے اوپر آیا۔ اوپر آنے کے بعد اپنے موزے میں ہی اس کو پانی پلایا، صرف اس احساس کے تحت کہ یہ بھی مخلوق ہے، تکلیف مجھے ہوئی تو اس کو بھی تو ہو رہی نا، اس کو معلوم ہے تکلیف پیاس کی کیا ہوتی ہے، گزرا اس سے وہ، تو اس نے انسان کو نہیں، کتے کو دیکھ کے بھی اس کو لگا کہ اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ دوسرے کی تکلیف کو خود محسوس کرنا، یہ انسان کو واقعی انسان بناتا ہے۔
چاہے پھر وہ انسان کی ہو تکلیف یا جانور کی ہو. جانور کی تکلیف محسوس کر رہا تو کتنا اچھا انسان ہوگا وہ. آج ہم ایسے دور میں پہنچ گئے ہیں کہ انسان, جانور تو چھوڑو, انسان کی تکلیف بھی برداشت, یعنی اس کو احساس اس کا بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو اتنا سراہا, اتنی اس کی قدر کی کہ صرف اتنے سے عمل پر کہ وہ سیڑھیوں سے اترا اور پانی لا کے کتے کو پلایا, اس بنیاد پر کہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی, اس کو بھی ہو رہی ہے, اس پر رحم کھا کے, اس کا سوچ کے اس نے اتنا سا کام کیا. کتنی لمبی زندگی ہوگی اس کی, اور گناہ بھی تو ہوئے ہوں گے اس سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی قدر کرتے ہوئے کہ اللہ کو بہت پسند آیا عمل, کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کسی اور کے لیے نہیں کیا, یہ ہمدردی سے جانور کی کیا. ایک اچھی خصلت انسان میں اللہ نے رکھی, دوسروں کی ہمدردی. اللہ نے اس کو اتنا پسند کیا کہ اس کی پورے گناہوں کو معاف کر دیا, اس کی مغفرت کر دی. جب صحابہ نے سنا ہے اس کو تو پوچھا, اللہ کے رسول جانور میں بھی ثواب ملتا کیا؟ اور کتے جیسے جانور جس کی برائی قرآن میں آئی ہے کہ دنیا پرست انسان کو, خواہش پرست انسان کے بارے میں اللہ نے بتایا کتے کی طرح ہے, دو تو بھی ہانپتا ہے اور مار کے بھگاؤ تو بھی ہانپتا ہے, زبان ہمیشہ باہر ہی چلی گئی اس کی. تو بری مثال دی. تو کہا اللہ کے رسول جانوروں میں بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر تر جگر رکھنے والے میں ثواب ہے, جس میں لائف ہے اس کے اوپر احسان کرنے میں ثواب ہے. ایسا دین ہم کو دیا ہے. لیکن آج انسان کی حالت دنیا میں دیکھیں, ہوپلیس ہو گئی ایک دم, بے حسی ہر طرف بڑھتی 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 جا رہی. احساس کی کمی. بتائی وہ سماج کتنا خطرناک ہوگا جس میں انسان کو انسان کی تکلیف کا احساس ہی نہ ہو. پھر کون کسی کے لیے رحم کرے گا؟ جبکہ ہمارے دین کی بنیاد رحم پر ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ہم کو سکھایا گیا ہے جسے سب پہ رحم کرو, مسلمان, کافر, انسان, جانور, سب پہ رحم کرو. یہ رحمت اگر انسان سے چھن جائے, پھر کیا اپنا اور کیا پرایا, کیا انسان کیا جانور. پھر انسان ڈاکٹر ہوگا لیکن وہ زبردستی بیماری بڑھائے گا تاکہ اس کی وجہ سے پیسہ زیادہ ملے. لائٹ کیس تھا لیکن انجیکشن دے کے سیریس بنائے گا اور پھر سیریس کا علاج کرے گا تاکہ مشینوں کا خرچہ نکلے. کتنے دواخانے ایسا کرتے ہیں, کتنے کیسز آتے ہیں اس طرح سے کہ آدمی, غریب آدمی ہے, وہ پیٹ درد ہو رہا, اس کے علاج کے لیے آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا, اس کی کڈنی نکال کے, اس کا دنیا بھر میں اس طرح کے ریکٹ چلتے ہیں, کڈنی بیچ دی اس کو معلوم تک نہیں کہ میری کڈنی نکال لی گئی ہے. حتیٰ کہ پھر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہاں وہاں کے اٹھا کے لے کے جا کے انسان کسی کا ہاتھ کاٹ دیا, کسی کی آنکھیں خراب کر دی, کسی کے پاؤں توڑ دیے, اور ان کو بھیک مانگنے کے لیے فلاں شہر سے اٹھا کے فلاں شہر میں استعمال کر رہا ہے. جوان بچیوں کو اٹھا کے لے جائیں گے اور اس کے بعد لے جا کر ہندوستان سے باہر لے جائیں گے اور ان سے پھر بے حیائی کے کام کرائیں گے, پروسٹیٹیوشن سے کرائیں گے. وہ بھاگ بھی نہیں سکتی کہیں پہ, وہ کسی گھر کی بچی تھی, اس کے ماں باپ اس سے پیار کرتے تھے, اس کے آنسو خود پوچھنے والے تھے اس کے ماں باپ. آج کوئی نہیں ہے. اتنا ظالم انسان ہوگا. پھر ایسا ہوگا کہ قوم کو تباہ کرنے کے لیے کیا بچے اور کیا بڑے. غازہ میں دیکھیے بم پہ بم پہ بم ڈال کے کوئی پرواہ نہیں, کتنے بچے مر رہے, کتنی عورتیں. وہ جنگ لڑنے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن آدمی انسانیت جب کھو دے گا تو اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا. نہیں تو ہم تو کریں گے ایسا ہی. ان کے بچے سب وہ آتنکوادی ہیں, سب ٹیررسٹ ہیں. وہ بچے ٹیررسٹ ہیں, معصوم بچے ٹیررسٹ ہیں. جنون قومیت کا جنون, نیشنلزم کا جنون. اپنے ملک سے محبت ہونا, اپنی بستی سے محبت ہونا, یہ برا نہیں اسلام میں. جہاں رہتا آدمی اس کا دل جڑا رہتا, واپس گھر کو آتا, اپنے میرا علاقہ یہ بھائی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جنون اتنا ہو جائے کہ قومیت اتنی غالب آ جائے اس کے اوپر کہ پھر وہ اپنی قوم کے لیے ظلم و ستم کو بھی اپنے لیے حلال کر لے. ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں جس میں انسانیت دم توڑ رہی ہے.
سماج کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کے دلوں پہ محنت کی جائے، ان کی معلومات صحیح کی جائے، اور معلومات کے ساتھ ساتھ ان کو جذبات والا بنایا جائے۔ مشین بننے سے بچانا اس دور کی پرائیورٹیز میں سے ہے۔ وی آر بیکمنگ مشینس، ہم مشینیں بن رہے ہیں، ہمارے جذبات دھیمے ہو جا رہے ہیں، سرد پڑ رہے ہیں، دل خالی پروسیسنگ کمپیوٹنگ ڈیوائس بن کے رہ گیا ہے۔ مفاد، فائدے، سکسیس کے لیے پھر آدمی کیا نہیں کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے یہ دوا میں ملاوٹ کرنے سے نقصان ہوگا، لیکن وہ کر رہا ہے۔ اس کو معلوم ہے کھانے پینے میں تیل، گھی اور جتنی چیزیں ایسی پلاسٹک کے چاول بن کے آ رہے بھائی مارکیٹ میں، پینٹ کا دودھ آ رہا، نقلی انڈے آ رہے، سڑے ہوئے خطرناک جو ہے دوائیں ملے ہوئے پھل آ رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے یہ؟ کیا مشینیں بنا رہی ہیں؟ ان مشینوں کے پیچھے آدمی کر رہا ہے، جس کو عقل استعمال کر کے کر رہا ہو، بدھو بھی نہیں ہے، وہ بہت عقل مند ہے۔ وہ کیا فائدہ ہے ایسی عقل کا کہ جو عقل صرف اپنے فائدے کی سوچے اور سماج کو ہلاکت میں ڈالے؟ انسان سے اس کی انسانیت چھن رہی ہے۔ کیسا اچھے سماج کا تصور کر سکتے جس میں صرف سمارٹ لوگ ہوں، جن کے پاس ہارٹ نہ ہو؟ ہاں، سمارٹ بٹ وداؤٹ ہارٹ، اتنا عقل مند کہ اس کے پاس دل نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ پھر کوئی کسی کے لیے قربانی کیوں دے؟ سمارٹ آدمی کبھی قربانی دے گا؟ سمارٹ آدمی قربانی نہیں دے گا۔ قربانی وہ دیتا ہے جو اتنا عقل مند ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس میں میرا نقصان ہے، لیکن اس کو معلوم ہو کہ میرے مقصد سے بڑھ کر ہے یہ مقصد جو ہے دنیا کے مقصد سے بڑھ کے ہی ہے، پھر اس کے لیے اللہ کے لیے قربانی دے گا۔ صحابی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جو بھی اس مہمان کو لے جائے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ ایک صحابی کا اللہ کے رسول میں لے جاتا، گئے لے کے گھر کو، بیوی کو بولے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کی مہمانی میں کوئی کمی مت کرنا۔ بیوی بھی سیدھی سادھی بھولی بھالی دیندار عورت تھی، پاک دامن عورت تھی، نیک مزاج عورت تھی۔ کہا دیکھیے اپنے لیے تو ویسے بھی تھا ہی نہیں، کھانے کے لیے آپ کے لیے میرے لیے تھا ہی نہیں، جو بھی میں نے رکھا تھا سنبھال کے وہ بچوں کے لیے تھا۔ کہا نہیں نہیں، بچوں کو مت کھلاؤ، بچوں کو بہلا کے سلا دو، بہلا پھسلا کے سلا دو، ان کو باتوں میں لگا کے دیر کر دو، کھانا مت دو ان کو، مانگتے مانگتے سو جائیں گے، وہ سو جان دو ان کو نہیں کھلانا ہے، اپنے پاس اتنا ہی ہے۔ کس کو کھلائیں گے؟ مہمان کو۔ اپنے بچوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ پھر اب وقت آیا کھانے کا، اکیلے مہمان کو کھاؤ بولیں گے؟ میزبانی کے ادب کے خلاف ہے، مہمان کے ساتھ میں بیٹھنا پڑے گا، لیکن اتنا تو ہے نہیں کہ ہم سب کھا سکتے ہیں، تو برتنے کے لیے سامنے رکھ دینا، اور پھر تم کیا کرنا، چراغ صحیح کرنے کے لیے تھوڑا اٹھنا اور صحیح کرتے کرتے بجھا دینا اس کو۔ لائٹ کا زمانہ تو تھا نہیں کہ بٹن دبایا اور بلب آ گیا اور روشنی ہو گئی، گھر میں چراغ ہے، پورے گھر میں اندھیرا ویسے بھی ہوتا ہے، معلوم نہیں پڑتا کہ ادھر کیا ہے، کیا چل رہا۔ تو ان کے سامنے کھانا کر دینا، اور ہم لوگ کھانے جیسا کریں گے لیکن بھوکے رہیں گے اور بھوکے ہی سو جائیں گے۔ بیوی بھی کتنی سعادت مند، بیوی بھی عقل نہیں چلا رہی، وہاں پہ عقل چلائی قربانی دینے میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے وہ عقل چلا رہے ہیں دوسرے کا کھانے، دوسرے کا لوٹنے میں نہیں، وہ عقل چلا رہے ہیں خود محروم رہ کے دوسرے کو کھلانے میں۔ اس کو بولتے صحیح عقل، یہ دل والی عقل ہے، یہ دیندار عقل ہے، یہ بھلا چاہنے والی عقل ہے۔ بیوی نے بھی کیا، اٹھی، چراغ صحیح کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اور روشنی نہیں ہو رہی اس میں، بجھا دیا اس کو، اور دونوں آ کے بیٹھے، اور مہمان کھا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ ہوتا ہے نا پرانے زمانے میں لائٹ نہیں بھی رہی تو تھوڑا چاند کی ایک اجالا ہوتا ہے، کھا رہے اس کے اندر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ نہیں کھا رہے، کھانے جیسا کر رہے ہیں، سامنے ہیں وہ لوگ، اس مہمان کو نہیں معلوم یہ نہیں کھا رہے۔ کتنے سمارٹ ہوں گے وہ لوگ،
نہیں کھایا انہوں نے، بھوکے، بیوی بھوکی، بچے بھوکے، شوہر بھوکا، پورا گھر بھوکا، پوری فیملی بھوکی، اور سب مل کے کھلا رہے ہیں اس مہمان کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے. کس لیے؟ اللہ کی رحمت کا حقدار بننے کے لیے. اللہ کی رحمت ہم کو نصیب ہو جائے. دیکھے کیا وہ رحمت؟ نہیں دیکھے. اللہ کو دیکھے کیا؟ نہیں. لیکن ہمارے نبی نے جب بولا ہے نا تو مل کے رہے گا. یقین، طلب، چھوٹی چیز کھو کر بڑی چیز پانا، اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہو. لیکن آج آدمی ویسا نہیں ہے، آج اس کو بڑا سمجھ رہا ہے. کہے کی رحمت اور کہے کی جنت، یہ جو بھی ہے یہی لے لو. آج ہے تو سب، آج نقد کل ادھار، مجھ کو آج چاہیے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. آج جو بھی مل رہا ہے لے لو بھائی. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، دنیا کی شہرت ہے تو سب کچھ ہے. فیمس ہونے کے لیے چاہے تو غلط کام کرو، فیمس ہونے کے لیے قتل بھی کر رہا ہے آدمی، کہ کسی علاقے میں کسی کو مار ڈالے گا، فلانی قوم کا مار ڈالا اس کو، اس قوم کے لوگ اس کو بول رہے چلو یہ اپنا سپاہی ہے، اس کو ہار پہنایا جا رہا، اس کو اس کو بڑا مقام مل رہا ہے، اگلے الیکشن میں وہ بھی آ رہا ہے. نہ جان نہ پہچان نہ اس کا کوئی قصور، بس شہرت کے لیے وہ جان بھی لے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ مارنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کیوں مار رہا، مرنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کیوں مرا، قتل کیوں ہوا اس کا، اس کو خود معلوم نہیں ہوگا. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ صفاکی جس کو آپ کہتے ہیں، کہ ہارٹ لیسنس، کہ دل انسان کا ایسا پتھر ہو جائے کہ احساسات ختم ہو جائیں. پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے لوگ، بلکہ بعض اوقات تو ماں باپ مار رہے ہیں، ماں باپ مار رہے ہیں. کیا ہے ڈاکٹر صاحب، لڑکا ہے کہ لڑکی؟ بتا نہیں سکتا. یہ لو 5000، ذرا بتاؤ نا خالی. کوئی ایک آدھا بدبخت بتا بھی دیتا لڑکی ہے، لڑکی ہے، پچھلی بھی لڑکی تھی، نہیں چاہیے، بچہ کمپلیٹ ہے. ہاں لیکن کون اٹھائے اس کا بوجھ؟ دیکھو کچھ کر سکتے ہو تو کب، مطلب نہیں رکھنا ہے نہیں. ساس بھی آ جاتی، کیا چل رہا؟ لڑکی، لڑکی نہیں چاہیے، لڑکی نہیں تو کر دوں، کر دو. ماں ہاں، باپ ہاں. ماں بعض اوقات مجبوراً بھی ہوتی ہے، ماں نہیں چاہتی ہے. لیکن کیا کروں، سماج اتنا گھٹیا ہو چکا ہے کہ میرا جینا حرام ہو رہا ہے. روتے روتے کسی طرح سے راضی ہو جاتی، بلکہ بعض اوقات اس کو معلوم بھی نہیں رہتا کیا ہو رہا میرے ساتھ. تو پورا صاف ختم. ایک جان کو قتل، اولاد ہے وہ، انسان ہے وہ، معلوم نہیں کل کو کیا بنتی بڑا ہو کے زندہ رہتی. تو ماں باپ کے آنسو پوچھنے والی ہوتی، معلوم نہیں چاہیے ہم کو. ایک انسان کا قتل، پیٹ میں اپنی اولاد کا قتل، بتائیے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی سزا میں تجھ کو قتل کیا گیا ہے. وہ ڈانٹ اس کے لیے نہیں ہوگی، وہ ڈانٹ ان کے لیے ہوگی جنہوں نے قتل کیا ہے. ابارشن قتل ہے، مرڈر ہے. وہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی اس کے اوپر. لیکن کون کر رہا ہے یہ؟ باہر والا کے کر رہا کوئی ظالم؟ گورنمنٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ کا تو قانون بنا ہوا، نہیں کر سکتے. اب ماں باپ خود بعض اوقات، اور اس میں ریسرچ یہ ہے، سروے جو بھی کیا گیا اس بارے میں، معلومات جو آئی وہ سامنے یہ ہے کہ زیادہ تر یہ کرنے والے ان پڑھ لوگ نہیں رہتے، پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، کیونکہ وہ کرنے کو بھی پیسے لگتے ہیں اور اس کو معلوم پڑنا پڑتا کون سا ڈاکٹر اچھا ہے اس کے اندر. اب ان پڑھ لوگ نہیں کرتے. ان پڑھ لوگ کیسے رہتے معلوم؟ 2 ہے نا، 3 سے کیا ہونے والا ہے، جانے دو، رہنے دو، اللہ مالک ہے. ان پڑھ آدمی ایسا رہتا، بڑے دل والا. پڑھا لکھا 2 کا ایجوکیشن ہی مہنگا ہو رہا ہے، تیسرا آئے گا تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا.
اور وہ آئے گی تو کیا ہے مطلب اپنے کو کچھ لائے گی تھوڑی نا, وہ تو لے کے جائے گی. نہیں چاہیے کہ پڑھا لکھا عقل مند ہے, یہ بہت اسمارٹ, کیونکہ کیلکولیشن کرنا بہت آسان ہے اس کے لیے. یہ جو بھی سوچتا ہے کیلکولیشن میں سوچتا ہے. ان پڑھ آدمی کو زیادہ کیلکولیشن آتا نہیں ہے, بولتا ہے اللہ بالک ہے کھلائے گا. ہمارے باپ کو تو دیکھو 8 بچے تھے, تو 3 سے کیا ہونے والا, میرا کچھ نہیں ہوتا, چوتھا بھی چل جائے گا ڈاکٹر صاحب, ابھی آنے کا ٹائم ہے اس کو. 2 بھی رہتے تو چلتا, میرے کو کوئی مسئلہ نہیں. بعض اوقات آدمی بہت عقل مند نہیں ہوتا ہے لیکن دل والا ہوتا ہے, اور بعض اوقات بہت عقل مند ہوتا ہے لیکن دل نہیں ہوتا ہے. سامنے اپنے مہمان کو کھلایا, اس کو بھی معلوم نہیں. اگلے دن صحابی آئے, اب ان کو کیا, ان کس کو معلوم نہیں ہم نے ایسا کیے, بتایا بھی نہیں. آ کے کہا اللہ کا رسول ایسا ہوا نا, ہمارے گھر میں کل کھانے کو نہیں تھا, ہم نے پھر بچوں کو بھی سلا دیے اور بیوی بھی نہیں کھائی, میں بھی, اور ہم نے ٹرک چلے, ہم نے چراغ بجھا دیے, لیکن آپ کے مہمان کو کھلایا ہم نے. بولے آ کے نہیں, بولے آ کے چپ بیٹھے مجلس میں, چپ چاپ بیٹھ گئے. بھائی ہم اپنا عمل, اللہ والا عمل ہم پبلک کو چھوڑا, ہم نبی کو بھی نہیں بتاتے. ایسے صحابہ تھے, ہم نبی کو بھی نہیں بتاتے. آ کے بتایا بھی نہیں, چپ چاپ آ کے بیٹھے مجلس میں. جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا قریب اور کہا رات کو جو تم نے مہمان کے ساتھ کیا نا, اللہ کو بہت پسند آیا. ان کو کہاں سے معلوم پڑا؟ ہاں اللہ کی طرف سے معلوم پڑتا ہے. ہم نے تو چراغ بجھا دیے, ہمارے سامنے بیٹھا مہمان کو نہیں معلوم, وہ آ کے بتائے گا, ہو ہی نہیں سکتا, اس کو خود کو معلوم نہیں. معلوم ہوتا تو کھاتا وہ بھی تو غیرت مند تھا, وہ بھی تو انسانیت تھی اس کے اندر, نہیں کھاتا وہ. اتنا ٹرک کرنی پڑی اس کو, چراغ بجھاؤ, کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ وہ نہیں کھائے گا. اگر ہم دیکھے گا کہ وہ بھی تو انسان ہے, وہ بھی تو محبت کرنے والا ہے, اس کو بھی تو احساس ہے, وہ نہیں کھائے گا. اس کو کھلوانے کے لیے ایسا کرنا پڑے گا. جب اس کو معلوم نہیں ہے تو بتائیے کس کو معلوم پڑا؟ اللہ کو سب معلوم ہے, اللہ سے کچھ چھپتا نہیں ہے. اللہ جانتا ہے, بندے کے عمل سے پہلے وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھا میرا بندہ کیا کر رہا, بندہ بندی فیملی ایکٹیویٹی چل رہی پوری, اور اس میں بچے بھی شامل ہیں, ان کو بھی سلا کے بچے بھوکے سو گئے. اس دن بچے, بیوی شوہر تو چھوڑو, بچے بھی بھوکے رہ گئے. لیکن اللہ رب العالمین سے عمل چھپا نہیں, اور اللہ نے اس کو اپنے نبی کو بتایا, اور ہمارے نبی نے صحابہ کو بتائے, اور آج ہم 1400 سال بعد وہ چھپا ہوا عمل بیان کر رہے ہیں. بتائیے, اس کو بولتے ہیں شہرت. فیس بک پہ نہیں آیا وہ, ٹویٹر پہ نہیں آیا وہ چھپایا انہوں نے عمل, لیکن اللہ نے اس کو چھپنے نہیں دیا. کتنی عجیب بات ہے, آپ دیکھیے, انہوں نے پوری کوشش کی چھپ جائے, اور اللہ نے پوری دنیا میں عام کر دیا. کوئی مسلمان میں نہیں سمجھتا ہوں علم کے میدان میں ہو اور اس کو یہ حدیث معلوم نہ ہو, یہ واقعہ معلوم نہ ہو. اللہ نے 1400 سال تک اس واقعے کو زندہ رکھا. اس صحابی کے اس قیمتی عمل کو, اس پورے خاندان کے, اس فیملی کے اس عظیم الشان عمل کو, اس قربانی کو اور اس اخلاص کو اللہ نے ساری دنیا میں چمکا دیا. اللہ اللہ ہے. قیامت تک لوگ یہ واقعہ پڑھتے رہیں گے, بولتے رہیں گے, سنتے رہیں گے, دیکھو کچھ اخلاص والے تھے. اس چھوٹا سا گھرانہ کا آپ دیکھیے, ان کا نام بھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا, قیامت تک. ایک صحابی تھے ایسے, انہوں نے ایسا کیے تھے, ایک فیملی تھی اس زمانے میں ایسی. یہ انسانیت ہے. خود بھوکے رہے, بچوں کو بھوکا رکھا, لیکن اس بھوکے مہمان کو کھلایا. عقل تو یہ نہیں کرتی نا. عقل بولتی میرا لینا دینا کیا ہے, میرے بچے کو دیکھو, میری بیوی کو دیکھو, مہارا گھر کا دیکھو, یہ کیا مصیبت لائے. بیوی بھی نہیں بولی ایسا کام ہے کہ نہیں تم کو کچھ, ایک تو گھر میں ہے نہیں, اوپر سے آدمی لے کے آ گئے, کچھ سمجھتا کہ نہیں سمجھتا, ذرا کچھ لیتے تو سمجھداری سے لو. بیوی بولی ایسا, بیوی بھی دیندار تھی. ٹھیک ہے, اللہ کی رحمت بڑی ہے, دنیا میں زحمت چل جائے گی, آخرت کی رحمت اللہ کی مل رہی ہے اور دنیا میں بھی ملے گی, کیوں نہیں. ہم اپنا کھوئیں گے تاکہ اللہ ہم کو دے. یہ کیسے ہوتا؟ جب دل صحیح ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سماج کو اچھا بنانے کے لیے
دلوں کی اصلاح ضروری ہے. صرف سمارٹ بنانا کافی نہیں ہے، ایموشنلی سمارٹ چاہیے، دل والے سمارٹ لوگ چاہیے کہ جو بھلائی کرنے میں سمارٹ ہو، بھلائی سے بھاگنے میں نہیں، برائی سے بچنے میں سمارٹ ہوں، برائی کرنے کے راستے تلاش کرنے میں نہیں، جن میں انسانیت ہو، مخلوق کا درد ہو، جو قربانی دینا جانتے ہوں، جو کھونا جانتے ہوں دوسروں کے لیے. جب ایسا سماج بنتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو میں سمجھتا آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ جو ساری گفتگو ہم نے کی اس کا حاصل کیا ہے کہ سماج کو بہتر بنانے میں واعظ و نصیحت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل زندہ ہونے چاہیے. جب دل مردہ ہو جاتا تو انسان جانور سے بھی خطرناک ہو جاتا. شیر بھی جب کسی شکار کرتا ہے اس کے بعد وہ نہیں کھاتا کیونکہ اس کی بھوک مٹ گئی، اس کے بعد وہ پکڑتا نہیں، بلا وجہ نہیں پکڑتا ہو. انسان ضرورت ختم ہو گئی تبھی بھی استحصال کرتا ہے، قوم کی قوم تباہ کر دیتا ہے. وہ اپنی اس کی لالچ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ضرورت پوری ہونے کے باوجود بھی وہ نقصان پہنچاتا ہے سماج کو. انسان جب انسانیت سے گر جاتا ہے تو بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. اسلام ہے جو انسان کو واقعی انسان بناتا ہے، جو اس کو انسان کا بلکہ جانوروں کا بھی احساس سکھاتا ہے. حدیث کیا بتا رہی ہے؟ صحابہ نے پوچھا جانوروں میں بھی ثواب ملے گا؟ آپ نے کہا ہر جگر والے میں ثواب ہے. تو تاکہ وہ ٹینشن ہی نہیں رہے کون سا جانور کون سا نہیں، کون سا یہ جانور کہ وہ جانور جنگلی کیا، کچھ نہیں، سارے جانور. جب کتے جیسا جانور ہے تو باقی تو کیوں نہیں. یہ سماج بنانا ضروری ہے، جو سماج زندہ دل ہو. اور یہ صرف معلومات دینے سے نہیں ہوگا، صحیح بات کو ایسے پیرائے میں پیش کرنا کہ جس سے دلوں پر اثر ہو. اس کے لیے ترغیب و ترہیب کی مجالس، واعظ و نصیحت کی مجلسیں یہ ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں. وقت ہمارا ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھا سماج بنانے والا بنائیں اور اچھے سماج کا اچھا حصہ بننے کی توفیق دے. بعض اوقات کیا ہوتا، سب سدھرو سب سدھرو سب سدھرو، کوئی سدھرتا نہیں، اس لیے کہ سب بولتے رہتے سب سدھرو. سدھار کہاں سے شروع ہوتا؟ اپنے دل کی اصلاح سے. ہم اپنے تنہائیوں میں اپنے دل کا جائزہ لیں کہ میرے دل کا حال کیا ہے، پھر اس کو بہتر کیسے بنا سکتا میں. اگر یہ ہوتا ہے اور ہر آدمی یہ سوچنے لگے تو سارا سماج بہتر بن سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہمیں ایک اچھے سماج کی تعمیر کی توفیق عطا فرمائیں، اچھے گھر کی تعمیر کی توفیق عطا فرمائیں. تعمیر کا مطلب بلڈنگ نہیں، اچھا گھر کا ماحول بنا، اچھے افراد گھر کے ہوں جیسے وہ صحابی کا گھر تھا. تو ایسا ہم کو بننے کی توفیق دے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائیں. اور انشاءاللہ مزید باتیں آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے کہ اچھے سماج کے لیے اور کن چیزوں کی ضرورت ہے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.